کتنا ٹائم ہوگا؟ تھوڑا سا 10 منٹ اور دیجیے کیونکہ ابھی وقت ہے، سوال و جواب کر کے پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر جو ہے تقسیم کر دیجیے، خواتین کے پاس نمبر پہنچ گیا ہے، نمبر جلدی سے بانٹیں اور اس کے بعد بس 10 منٹ انتظار کے ساتھ ہاں یہ بار کوڈ بھی جب تک آپ لوگ یہ کر کے آج اس پر جو ہے فیڈ بیک دے دیں، یہ بار کوڈ اسکین کر لیں، ایک فیڈ بیک دے دیں۔ خواتین کے پاس میں نے 1 سے 18 نمبر تک دیا تھا، اس میں 2 جو ہے واپس آیا ہے۔ میری گزارش ہے بہنوں سے کہ جن کا نمبر اس میں آئے گا تو وہ نمبر جو ہے آخر میں کسی بچے کے ذریعہ اس نمبر پہ اپنا نام یا کنیت لکھ کر یہاں بھیج دیں گے جو نمبر آپ کے پاس آئے گا۔ ادھر ایک آدمی نام لکھنے کے لیے آیا ہے، کون لکھ سکتے ہیں؟ شوکت صاحب ہیں؟ کیا بات ہے، بہت پیچھے ہو گئے، دے دیے نمبر۔ کافی زیادہ ہے، یہ نمبر میں چالو کر رہا ہوں۔ ایک آدمی یا تمہارا کام ہے نمبر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ میں چالو کرتا ہوں، آپ بانٹتے بھی ہیں۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نمبر نکلنا کافی ہے، جواب دینا ضروری نہیں، جو جواب آپ کو آتا ہے وہ جواب دیجیے، میں آپ ملا کر کے جواب۔ کچھ نمبر نہیں ملا، چلے میں اتنا نمبر لایا تھا پتہ نہیں چلا کتنے لوگ آ گئے، چلے کوئی مشکل نہیں، پھر بھی جتنے کی قسمت ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ کریں۔ یہ 2 ہیں، 2 دے دیجیے، لیکن پتہ نہیں چلے گا 15 خواتین اور چاہیے تو 2 تو واپس آ گئے، یہ 2 دے دیجیے۔ کتنا چاہیے؟ ایک چاہیے، 2 چاہیے، ایک دیجیے، بس کون سا نمبر لے کے جائے؟ ہاں ایک واپس کر دو تاکہ پتہ چلے کون نمبر۔ یہ میں چالو کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ یہاں چیک کرو اس میں کیا نمبر ہے؟ 37 نمبر، 37۔ جی عمران صاحب آپ کا نمبر ہے، آپ سے سوال ہے۔ سردی کے مسائل میں نے بیان کیا تھا پچھلے دروس میں کہ ایسے اعمال ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ایسے اعمال ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجہ بلند ہوتا ہے۔ جو سردی کا موضوع میں نے بتایا تھا اس میں ایک سوال تھا، بتائیے۔ سردی میں سرد پانی سے کرنا بھی ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا بھی گناہ معاف ہوتا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جیسے کہ آدمی جان بوجھ کے تکلیف میں جان وضو کرے۔ 3 کام میں نے بتایا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ اور جی سخت تکلیف کے باوجود وضو کرنا، کامل وضو کرنا، ماشاءاللہ۔ مسجد پیدل جانا، مسجد جو ہے چل کر کے جانا، پیدل جانا، نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح جواب ہے۔ یعنی جو سوال تھا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، وہ کون اعمال ہیں؟ تو کیا ہے؟ تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا، اور مسجد کی طرف جو ہے زیادہ چل کر کے پیدل جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ کہ جو ہے وہ پیچھے عمران لکھیں، محمد شہزاد، محمد شہزاد 50 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال ہے بنو سلمہ نے مسجد کے قریب جب خالی جگہ دیکھی تو وہاں گھر بنانے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تھا ان سے۔ مسجد کے لیے جب زمین خالی ہوئی تو بنو سلمہ قبیلہ ہے، مسجد نبی کے پاس آ کر گھر بنانے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا، کیا کہا تھا؟ کوئی بتائیں کیا کہا تھا؟ میک لیجیے۔ کہا تھا کہ آپ جتنے دور سے آئیں گے آپ کو اتنے اجر زیادہ ملے گا جتنے قدم آپ۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان سے کہ تم اپنے گھر ہی میں رہو
تم جو چل کر آتے ہو نا اس کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ان کا نام لکھیے ہمارے عاطف صاحب. نہیں جن کی پرچی آئی ہے پرچی کے حساب سے. اچھا بسم اللہ. آج ہے آپ کو کام پہ لگا دیا. 61 کون ہے دیکھو ابھی اذان دے رہا تھا یہ نمبر کتنا فائدہ تمہارا ہو گیا. اچھا بتاؤ اسباغ الوضوء علی المکارہ یعنی تکلیف کے باوجود وضو کرنا, کامل وضو کرنا کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف ہو پھر بھی مکمل وضو کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہاں یعنی جب وضو کرنے میں تکلیف ہو پھر بھی ہم وضو کریں, مکمل وضو کریں. تکلیف کب ہوتا ہے؟ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں تکلیف ہوتی ہے, عشاء میں وضو کرو یا فجر میں وضو کرو تو پانی سے تکلیف ہوتی رہتی ہے, تو اس تکلیف میں بھی کامل وضو کرنا اسباغ الوضوء علی المکارہ. کیا نام ہے؟ علامین. ابھی اذان دیتا تو نمبر کٹ جاتا کتنا علامین. یہ لیجیے یہ ہے 24 کسی کا ہے؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ. آپ کا سوال ہے مومن کے لیے ٹھنڈی میں بہار ہے. رسول اللہ نے فرمایا مومن کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں بہار کی چیزیں, موسم بہار ہے. موسم بہار ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے کیسے ہے؟ شاید درس میں نہیں تھے آپ, کوئی بتائیں. جی دن کے ٹائم میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے جی رات کو تہجد. جی یعنی اس میں ایسے کہہ سکتے ہیں ملا کر کے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے, رات لمبی ہوتی ہے تو آسانی سے تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا تھا؟ محمد سجاد. یہ اچھا ہے مثلا کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. یہ محمد شہزاد 12 سے لیڈیز کی طرف ہوگا. 12 جن کا نمبر آ جائے ایک بچی کو ادھر بھیج دیتے نا, جن کا نمبر آ جائے تو وہ اپنی کنیت یا نام لکھ کر کے ادھر بھیج دیں. سوال بھر کا میں کر رہا ہوں, کوئی بھی بتائیں گے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی بتائیں تیمم کا طریقہ. یعنی ایک لیڈیز سیکشن کی طرف سے سوال ہے لیکن کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اور جو پرچی ان کی طرف گئی ہے وہ پرچی جو ہے کیا ہے جو پرچی دے رہی ہے اس پہ لکھ کر کے بھیج دیں. کوئی بتائیں تیمم کا طریقہ. جی عبد الرحمان صاحب میں لیجیے. تیمم کے لیے وہ جو ہے نا وہ جو جراب لگانی ہے وہ گھٹنے تیمم کو وہ زمین پہ ہاتھ لگائیں گے مٹی دھول پہ اور بائیں ہاتھ کو دائیں پہ پھیریں گے اور دائیں کو بائیں پہ اور ایک دفعہ چہرے پہ پھیریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح. ٹھیک ہے. تیمم کا طریقہ یہ ایک مرتبہ مٹی پاک مٹی پر ہاتھ ماریں گے, بایاں سے دایاں ہاتھ ہتھیلی پہ, ہتھیلی کے اوپری حصے پہ, اور دایاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپری حصے پہ اور چہرے پہ مرتبہ ہاتھ پھیر لیں گے. یہ ہمارا تیمم ہو جائے گا. پتہ نہیں ادھر خاتون کا جو ہے وہ لکھ لیں اور پرچی بھیج دیں جن کے پاس پرچی ہو. یہ کام پہ دھیان دو. 96 یہ لکھ لیں کہ کون ہے. یہ بات نمبر ہے, بات نمبر ہے 96 کون ہے؟ 96 نہیں ہے نہیں 96 ہے. میں شاید پھر سے یہ کتنا 14 خواتین کی طرف ہوگا. خواتین کی طرف 14 ہوگا کیونکہ 101 سے لے کر 18 تک گزر دیا تھا. چلیں اگلا سوال میں کر رہا ہوں. ایک آدمی اپنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک آدھا نکال دو. یہ کڑا کیوں پہنا تھا؟ جی بتائیے. جبار سے یہ کڑا نکال دو, یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ کرے گا. کیوں پہنا تھا؟ کیوں ادھر نہیں تھا کڑا ہاتھ میں بیماری کی وجہ سے. واہنہ نام کی بیماری ہے, اس میں درد ہوتا ہے یعنی کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو رسول نے فرمایا کہ اسے نکال دو تو میں اس سے فائدہ نہیں ہوگا, بیماری میں اور اضافہ ہوگا. تو جن کے پاس پرچی گئی تھی وہ بھیج دیں کنیت کے ساتھ. یہ 14 ہے. کون ہے؟ اور اس کے بعد
87 ادھر ہی ہوگا 87 آپ کا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عربی میں ہم پڑھائے تھے, پتہ نہیں آپ کو معلوم تمیمہ کسے کہتے ہیں, آپ شاید تھے نہیں. تمیمہ آپ لوگ بتائیں, تمیمہ تعویذ کو تھوڑا سا بتائیں نا, تمیمہ میں کیا اسے تعویذ کہیں گے, یا تھوڑا سا تفصیل بتائیے کیا کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, کیا کیا چیز اس میں تمیمہ میں آئے گا, کیا کیا چیز؟ جی ہر وہ چیز جو مصیبت دور کرنے یا نظر بد سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے چاہے دھاگا استعمال کریں, تعویذ لگائیں, کڑا چھلا پہنے, یہ سب تعویذ میں داخل ہیں. جی جی تو یہ ان کا نام لکھنا, محمد رشید. یہ دیکھو بسم اللہ 63 کون ہے, یہ تو نمبر ہوگا ادھر. 63 کدھر ہے آپ کے پاس؟ قرآنی تعویذ جو ہے, قرآن کا بھی تعویذ نہیں لٹکا سکتے, یعنی قرآن جو ہے وہ بھی نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ مدد کیجئے, شاہ جہاں صاحب ان کی مدد کیجئے. قرآن کا بھی تعویذ نہیں لٹکا سکتے, کیوں نہیں لگا سکتے؟ تعویذ پورا شرک ہے, اس لیے نہیں لگائیں گے. آپ کو معلوم ہے تعویذ لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے؟ نہیں لٹکانا. اگر اس میں قرآن لکھا ہوا تب, ہاں قرآن کا بھی تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس میں ہر قسم کا تعویذ شرک بتایا ہے. کسی بھی قسم کا تعویذ ہو وہ شرک ہے. یہ ان کا نام لکھیں. آپ کا نام؟ محمد ارمان. وہ تول سے آئے کیا؟ ماشاء اللہ. 60 اسی کا نام آ گیا. یہ کچھ تو پڑھ رہا تھا اندر سے, ہم کو لگتا ہے کچھ پڑھ کے نمبر کھینچ کے نکالا ہے. ماشاء اللہ. دیکھو تمہیں کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں, تمہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال چھوٹا ہونا چاہیے چنے کے برابر, لیکن اچھا بابا دے دیں گے. چلیں. عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں, بیمار تھے. تو ایک آدمی آیا کہ تعویذ کیوں نہیں لگا لیتے, تعویذ لگا لیتے. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا صحابی نے؟ ایک صحابی بیمار تھے, تو ایک آدمی زیارت کرنے کے لیے آیا بیمار کی, تو کہا آپ تعویذ لگا لیتے فائدہ ہو جاتا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی. آپ بتائیے عبد الرحمن گلفام صاحب. یہ کہا تھا کہ اس سے مجھے فائدہ تو نہیں ہوگا, لیکن ابھی موت تو کنفرم ہے. جی جی موت قریب ہے. جی جی وہ آ کے رہے گی. ہاں اپنی اخروی زندگی کو خراب نہ کرے. مزید انہوں نے دلیل پیش کی تھی, من تعلق شیئا وکل الیہ, وکل الیہ, یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی کچھ لٹکا لیتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ اصل ان کی دلیل تھی. جی جی یحییٰ کا نام بتاؤ کیسے کھینچ کے نکالے, ہمیں بتانا. یہ چلیں بسم اللہ. 18 تک ٹھیک. 32 آپ کا ہے ماشاء اللہ. آپ سے سوال ہے سبب اختیار, پچھلے درس میں تھا سبب اختیار کریں گے. کوئی بھی چیز ذریعہ بناتے ہیں تو ذریعہ بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کوئی چیز سبب بنائیں, ذریعہ بنائیں, تو اسلامی شریعت کیا کہتی ہے ذریعہ بنانے کا, سبب اختیار کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی بتائیں. ہم سبب کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن اس پہ اعتقاد نہیں کر سکتے. جی کیونکہ اگر میڈیسن تو ہم ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں, لیکن اس میڈیسن پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے کہ اس پہ شفا ہوگی مکمل یا نہیں ہوگی. جی جی اختصار کے ساتھ ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ, یہ معاملہ ہر کسی کو آنا چاہیے کہ کوئی سبب اختیار کرتے ہیں, جیسے دوا کھاتے ہیں, کوئی جو ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں, سبب اختیار کرتے ہیں, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے نمبر پر سبب اسی کو اختیار کریں گے جس کو شریعت نے جائز ٹھہرایا ہو. ہر چیز کو سبب نہیں بنائیں گے. جیسے کسی کو تکلیف آئے تو مزار پہ نہیں جائے گا ٹھیک کرنے کے لیے, علاج کر سکتا ہے, دوا کھا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس ذریعہ کو شریعت نے صحیح کہا ہو وہی اپنا سکتے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہم ذریعہ سمجھیں گے, سبب سمجھیں گے, اس پر پورا اعتماد نہیں کریں گے.
یہ سمجھیں گے کہ ایک سبب ہے, ایک وسیلہ ہے, اور کلی اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے. دوسری چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ سبب کتنوں بھینکر, کتنوں بڑا کیوں نہ ہو, جیسے کتنوں بڑا کیپسول خرید لیں, کتنوں مہنگی دوا کھا لیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہم کو ٹھیک ہو جائے. یہ اعتقاد رکھیں گے فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین, اللہ چاہے تو فائدہ ہوگا, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے سبب کا اسلامی طریقہ اور اسلامی فلسفہ. سمجھ گئے؟ جی جی. ان کا نام محمد فیض احمد. چلیں یحییٰ 74 ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ نکاح ہو رہا ہے. ہاں اچھا اچھا. ایک سوال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندی معلوم معافی تو ولیمہ معلوم ہے, نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے, ولیمہ کھلانا پڑے گا. کوئی مشکل نہیں, میں ان لوگوں سے پوچھ لیتا. ایک سوال, اگلا سوال ان کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گردن میں جو تانت کا ہار پہنایا جاتا تھا اس کو نکالنے کا حکم دیا تھا, اس کا ریزن کیا ہے؟ پچھلے درس میں آیا نا تانت کا ہار جو لگاؤ. جی جی نوازش صاحب. میں نے جو بتایا تھا وہ بھی چیز ہے, وہ علماء نے وہ بھی بیان کیا, لیکن میں نے وہ نہیں بتایا تھا. علماء نے وہ بھی بتایا ہے کہ گھنٹی لگی رہتی تھی, اور گھنٹی جو ہے حدیث میں ہے کہ گھنٹی جہاں رہتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے, یہ حدیث میں آئے. لیکن میں نے جو بتایا تھا جانور گلے میں سپورٹ لے سکتے ایک دوسرے کا, کوئی مسئلہ نہیں. جی نظر بد سے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام مالک کیا کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ نظر بد کی وجہ سے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تانت کا ہار جو ہے اونٹ کے گردن میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو کاٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا نام لکھو. محمد عزیز الحق. اچھا پھر نمبر نکال لیں, پھر سے کھینچ نہیں لینا. 17 شاید خواتین کی طرف ہوگا, شاید 18 تک دیا تھا. خواتین کا نمبر خواتین کی طرف ہوگا. تو میں سوال ادھر کرتا ہوں, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نمبر ہو خواتین کی طرف تو وہ نام یا کنیت لکھ کے بھیج دیں. اگلا سوال یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے نظر بد کا علاج کیا ہے؟ نظر بد کا علاج شریعت نے کیا بتایا ہے؟ جی آپ بتائیے. نظر بد کی جس بندے کو نظر بد لگی ہے, جی جس کی شریف نظر بد لگی ہے اس کو وضو کروایا جائے, اور اس کی کمر سے لے کے نیچے اس کا جو بھی پانی کسی ٹاپ پہ رکھا جائے, جی جس کو لگے اس کے پیچھے سے غسل کرا دینا چاہیے. بالکل درست جواب ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ نظر بد کا رقیہ شریعہ کر دینا چاہیے. میں نے کہا نا اس طرح سے اگر کسی کو کہیں گے ہو سکتا ہے فتنہ فساد ہو جائے, ناراض ہو جائے, آپ کیسے ہم کو برا سمجھ رہے ہیں, تو ویسے شریعت تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن جو دوسرا طریقہ رقیہ شریعہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کن کا نام تھا؟ ہاں لیڈیز کی طرف, وہ نمبر بھیج دیں گے. 58 آ گیا ماشاء اللہ. یہ طریقہ درست ہے. اس مرتبہ خواتین کا بھی نمبر آ رہا ہے. 58 کس کا ہے؟ آپ کا ہے. اچھا, آج نئے نئے لوگوں کا نمبر بہت آ رہا ہے ماشاء اللہ. یہ قسمت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ یہ دعا سب کو آنا چاہیے. اگر اس مجلس میں نہیں یاد ہو تو یہاں سے جانے کے بعد اس دعا کو ضرور یاد کیجیے گا. جی بتائیے, آپ بتائیے مغل صاحب. جی سبحان اللہ. ایسی دعا ہر کسی کو بہت بہترین, یعنی 100% کی دعا ہے یہ. بیمار اگر ملے اس کو دعا دیں. کوئی بھی آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے, یہ دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعا دینا چاہیے. جی 58 نمبر. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا. انعام لے کے جا رہے ہیں, آپ کے سر پہ ایک ذمہ داری ہے, یہ دعا آپ یاد کریں گے. اگلی بار اگر آئیں تو یہ دعا یاد ہونا چاہیے. کتنا ہو گیا؟ 33 شاہجہاں کا.
آپ نے بھی کھینچ لی، ماشاءاللہ کیا بات ہے. یعنی جو لوگ والنٹیئر ہیں ان لوگوں کا نام آ ہی آ رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے. جی آپ بتائیں تیولہ عربی لفظ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان الرقا والتمائم والتولہ شرک، ان الرقا والتمائم والتولہ شرک. تو اس میں تیولہ کیا چیز ہے؟ تیولہ تا واو لام ہا. جی بتائیے شکیل صاحب. میاں بیوی کے درمیان جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ تھوڑی سی. جی جی بالکل. میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے تنتن منتر کیا جاتا ہے. کس پر کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ یا تو دھاگے پہ یا کاغذ پہ کیا جاتا ہے، تو اس کو تیولہ کہتے ہیں. ایسا کرنا قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ شرک ہے. جی جی شاہجہاں کا نام لکھیے. کہیں کھینچنے کا کچھ پڑھائی ہوتی کیا؟ نہیں پڑھائی ہے. آگے والے سب کھینچ رہے ہیں، پتہ نہیں. یحییٰ شاہجہاں کا لکھیے. 22 یہ ادھر ہی ہوگا کہیں. 22 کون ہے؟ نئے افراد بہت ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلیں الحمدللہ اچھی بات ہے. رقیہ میں آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ جو بھائی سنے ہیں میرا درس رقیہ شرعیہ کے بارے میں، رقیہ شرعیہ میں 3 شرطیں پائی جائیں تب رقیہ شرعیہ کہلاتا ہے نا. 3 شرطیں. وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ ایک شرط آپ بتائیں، ایک آپ بتائیں، ایک آپ بتائیں. جی بتائیے. ایک قرآن سے ہو، ایک آپ بتائیے. وہ قرآن سے ہو، مسموع دعاؤں سے ہو، اذکار سے ہو، اور وہ تو عربی زبان میں. عربی زبان. دوسری شرط. تیسری شرط عبدالرحمان صاحب گلفام صاحب بتائیے. تیسری یہ ہے کہ آپ اس کو سبب سمجھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو سبب سمجھیں. جیسے ابھی سبب کا شرعی طریقہ بتایا نا، اس کو سببی ذریعہ ہی سمجھنا ہے. فائدہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ یہی ہے. تو اس طریقے سے سمیر. ایک مرتبہ میں بچپن میں عورتوں کو تعلیم دے رہا تھا، وطر کی دعا سکھانی تھی، تو یاد نہیں ہو رہا تھا دعا. 3 عورتوں کو بٹھایا شروع میں کہا 3 کا نام آج سے میں بدل رہا ہوں. ایک کا نام ہے سبحان دوسری کا نام ملکل، تیسری کا نام قدوس. اپنا اپنا نام یاد کر کے آنا، اگلے دن اسی طرح بیٹھنا. اگلے دن ایسے ہی آئی، تینوں کا نام پوچھا، تینوں نے نام بتا دیا. میں نے کہا یہی دعا ہے وطر کے بعد پڑھی جاتی ہے. تینوں کو یاد ہو گیا، بلکہ سب کو یاد ہو گیا. دوبارہ 33 آپ نے، ہاں کوئی مشکل نہیں، دوبارہ آ گیا. 56 دوبارہ آ گیا. نہیں آیا. 56 نہیں آیا ہے. آپ کا نام پہلے آیا تھا؟ نہیں آیا تھا نا. اچھا اچھا اچھا. یہ بتائیے سوتے ٹائم ہمارے درس میں نہیں، نیا آدمی بہت آیا اس بار. کوئی مشکل نہیں، الحمدللہ قسمت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کیسے رقیہ کرتے تھے؟ سوتے وقت کوئی بھی آدمی بتائیں جو درس سنے ہیں، جو پیچھے سے آپ بتائیں. شکی ہاں آپ بتائیں. جی جی پھونک کر کے. جی 3 صورتیں معوذات کہتے ہیں. تینوں صورتوں کو 3 صورتیں پڑھیں گے. سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ 3 صورتیں. 3 صورتیں پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ جمع کر اس میں پھونک ماریں گے، اور پھر سر، چہرہ، سامنے والا، پھر اس کے بعد پورے بدن پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ پھیر کر کے رات میں رقیہ کرتے تھے، اور 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے. جی جی کیا نام آپ کا ہے؟ ادریس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنا ہو گیا؟ 16. جی نہیں صرف یہ 3 صورتیں. 3 صورتیں. 43 آپ کا آ گیا. ابھی درس سنا تھا نا، آپ تو نیا آدمی ہے نا، ابھی والا کلاس سنا ہے نا. آج بتاؤ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا سود میں اور تجارت میں فرق بتایا. کیا فرق ہے؟ معافی معلوم کوئی بتا سکتے؟ جی آپ بتائیں. تجارت حلال. آپ بتائیے ڈفرینس کس بات میں فرق ہے؟ آپ بتائیے. جی جی
تجارت میں نفع نقصان دونوں پہلو ہوتا ہے. ایک اور چیز میں نے بتایا تھا, کاروبار کیا ہے؟ ہاں, لین دین ہوتا ہے, مبادلہ ہوتا ہے, مبادلۃ الشیء بالشیء, ایک چیز کا دوسرے چیز سے کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج ہوتا ہے. جبکہ سود میں ایکسچینج نہیں, ایک طرف سے بس دینا رہتا ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد رمضان علی. رمضان اتنا پہلے کیسے آ گیا؟ آنے والا ایک باقی ہے, چلیں بسم اللہ. کتنا ہے؟ 6. ہاں, خواتین کی طرف ہے. تو میں خواتین کی طرف سوال, ٹائم نہیں ہے تو ادھر ہی سوال کرتا. آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں آج کے درس سے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار میں سے, کتنا مال کمایا ماشاءاللہ. 4 بیویاں تھیں, چاروں کے حصے میں کتنا پیسہ آیا جب وفات پائے تھے؟ جی 80 ہزار درہم. درہم اور دینار میں فرق ہے. درہم جو ہے چاندی کی اشرفی کو بولتے ہیں, اور دینار سونے کی اشرفی کو بولتے ہیں. یہ ہمارے ہو گیا 18 ہو گئے. نام ایک مرتبہ بتا دیں. محمد شہزاد عاطف. یہ جو ابھی خاتون کا نمبر آیا تھا 6 نمبر, وہ نام لکھ کر کے بھیج دیں بچے کے ذریعے. محمد شہزاد عاطف صاحب. یہ سب ادھر آ جائیں, جن کا نام لیا جا رہا ہے سب لوگ ادھر آ جائیں. محمد شہزاد عاطف صاحب, الامین محمد سجاد. یہ قدرت کا فیصلہ ہے, جس کا نام آ گیا الحمدللہ. مریم کی طرف سے کوئی آ جائے. عائشہ محمد یوسف کی طرف سے کوئی آ جائے. محمد رشید, محمد ارمان, یحییٰ, محمد فیض احمد, محمد عزیز الحق, نظرا, محمد یونس, شاہ جہاں, سمیر, ادریس, محمد رمضان علی. وہ منیر صاحب ہیں کہ نہیں ہیں؟ منیر صاحب ہیں. ام عبد القدوس. ام عبد القدوس کی طرف سے نہیں ہے کیا؟ مظفر صاحب. ہاں مظفر صاحب باٹی ایک ایک جو ہے ایک ایک باٹے سب. سب کو چیک کر لیجیے گا ایک بار, سب آئے کہ نہیں ایک بار تو دیکھ لیجیے گا. آپ کا نام؟ محمد رشید. یہ اس کو کھول دیں. آپ لے لیے فوٹو لے لیں. ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیڈیز کی طرف سے مریم کے نام پر کسی نے لیا ہے؟ ہاں آپ نے لیا؟ میں نے لیا. ہاں تو مریم لیڈیز کی طرف سے مریم اور عائشہ محمد یوسف آپ نے. تو مریم کی طرف سے کس نے لیا ہے؟